لرننگ ود وسیم میں آپ کی خدمت میں اس خواہش کے ساتھ ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں۔ آج کا انویسٹمنٹ سے متعلق میرا ٹاپک ہے کہ کیا پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کا بزنس فلورش کرے گا یا یہ بند ہونے جا رہا ہے، اور آنے والے وقتوں میں کیا یہ بزنس سروائیو کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا۔ تو وقت کو ضائع کیے بغیر چلتے ہیں اس کے اوپر۔ سب سے پہلے تو آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ پاکستان ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے۔ پاکستان کی پاپولیشن تقریباً 25 کروڑ ہے، اور اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے ہاؤسز کی، وہ ہر سال 50 سے 60 لاکھ گھروں کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹنگ کے سرویز کے مطابق جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے، اس سے ہم 1 کروڑ 25 لاکھ گھر پیچھے ہیں۔ یعنی اس وقت پاکستان میں 1 کروڑ 25 لاکھ گھروں کی ضرورت ہے، جو کہ بننے چاہیے، مگر ایسے یونٹ یا ہاؤسنگ یونٹ یا فلیٹس وغیرہ نہیں ہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کسی سے بھی بات کریں گے، وہ یہ کہے گا کہ حالات اس قدر کریٹیکل ہیں، مہنگائی اتنی زیادہ ہے، اس مہنگائی کے دور میں انسان اپنا خرچہ بڑی مشکل سے پورا کر رہا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ وہ گھر بنانے کی طرف جائے یا ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرے۔ تو پھر پاکستان کی ریئل اسٹیٹ جو مارکیٹ ہے، اس میں کون انویسٹ کرے گا؟ کہاں سے آئے گا یہ پیسہ جو پاکستان کی ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ ہوگا؟ اور کیوں پاکستان کی آنے والے ٹائم میں ریئل اسٹیٹ میں فلورش ہو سکتا ہے، کیوں یہ بہتر ہو سکتی ہے؟ تو اس کے اوپر ہم تھوڑی سی نظر ڈال لیتے ہیں۔ اب دیکھیں گے کہ پاکستان میں 1970 کے بعد اوورسیز میں پاکستان سے جانے کا ایک ٹرینڈ شروع ہوا، جس میں میجورٹی جو تھی وہ لیبر کلاس تھی۔ یہ لیبر کلاس پاکستان سے باہر جاتی تھی، پاکستان سے باہر جانے کے بعد یہ وہاں محنت مزدوری کرتی تھی، ایک اچھا ریٹرن لیتی تھی، اور اس ریٹرن کو پھر الٹیمیٹلی یہ لوگ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ میں، ہاؤسنگ میں یا اس طرح کی چیزوں میں انویسٹ کرتے تھے۔ اچھا، اس ٹرینڈ کو اگر آپ کنٹینیو دیکھیں تو یہ تقریباً 1970 سے لے کے 2012 تک کم و بیش 1 کروڑ 25 لاکھ سے 2 کروڑ تک جو لوگ ہیں وہ پاکستان سے باہر گئے، اور انہوں نے وہاں جا کے جابس حاصل کی، جس میں آپ کا میجورٹی ڈیفینیٹلی 70% جو لوگ تھے وہ لیبر کلاس سے تعلق رکھتے تھے۔ اچھا، اب اس میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو جو میجورٹی ہے وہ آپ کی مڈل ایسٹ میں جاتی ہے انسٹیڈ آف یورپ یا امریکہ۔ اب اگر آپ اس کو مزید آج کل کے دور سے کمپیئر کریں گے تو 2009 سے لے کے 2013 تک ایک ایسا پیریڈ تھا جس میں آپ کی بہت ساری آبادی پاکستان سے باہر گئی، کیونکہ حالات خراب تھے، ٹیررزم تھا اور مہنگائی بڑھ رہی تھی۔ تو ان حالات میں کافی ساری لیبر کلاس باہر گئی، اور اچھی پوسٹوں پہ بھی لوگ باہر گئے، اور انہوں نے وہاں سے ایک انکم جنریٹ کرنی شروع کی۔ 2015-16 میں اگر آپ دیکھیں تو پھر پاکستان سے ایک بہت بڑا آؤٹ فلو ہوا، اور لوگ پاکستان سے باہر گئے۔ اور آپ اگر کرنٹلی آپ دیکھیں تو 2022-23 میں بھی پھر کافی سارے لوگ پاکستان سے باہر جانا شروع ہوئے۔ اچھی بات یہ تھی کہ 2022-23 سے جو لوگ جانا شروع ہوئے، اس میں بہت زیادہ لوگ ایسے تھے جو IT ریلیٹڈ تھے، فری لانسرز تھے، اور جو انویسٹمنٹ کر سکتے تھے۔ تو اس طرح ایک انویسٹمنٹ کا انوائرمنٹ پیدا ہوا، اور پاکستان میں ان کی انکم کی ایک جنریشن شروع ہوئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو پاکستان سے باہر اوورسیز ہیں، یہ پاکستان کی ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کیوں کریں گے؟ تو یہاں اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان کی جو اوورسیز لوگ ہیں، اس میں 70% لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے باہر مڈل ایسٹ کا رخ کرتے ہیں، وہاں جاتے ہیں۔ مڈل ایسٹ میں جانے کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں جانا آسان ہے، وہاں جابس حاصل کرنا آسان ہے، اور وہاں ان اسکلڈ لیبر کو بھی جاب مل جاتی ہے۔ تو یہ جو 70% طبقہ ہے، یہ مڈل ایسٹ کو پریفر کرتا ہے اور وہاں جاتا ہے جاب کرنے کے لیے۔ اب جب یہ لوگ مڈل ایسٹ میں جاتے ہیں اور وہاں جاب کرتے ہیں، تو ان کو ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ ہم مڈل ایسٹ کے اندر پراپرٹی نہیں بنا سکتے، یا بڑی لمیٹڈ لیول پہ بنا سکتے ہیں، کیونکہ وہاں ایک منیمم، اگر آپ دبئی کو کمپیئر کریں تو وہاں ایک منیمم جو اسٹوڈیو اپارٹمنٹ بھی ہے، اس کی ورتھ تقریباً 1 ملین درہم کے قریب ہے۔ دوسری طرف ایسے لوگ جو لیبر کلاس ہیں یا ان اسکلڈ لیبر ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وہ دبئی میں یا مڈل ایسٹ میں انویسٹمنٹ نہیں کر پائیں گے، اتنی ان کی سیونگ نہیں ہوتی۔ پھر جب وہ وہاں بچوں کو رکھتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کو کے لیے ایجوکیشن بہت مہنگی ہے، تو الٹیمیٹلی پڑھنے کے لیے انہوں نے اپنے بچوں کو پاکستان بھیجنا ہوتا ہے۔ پھر کچھ ٹائم کے بعد جب ان کی فیملی بڑی ہو جاتی ہے تو وہ مزید ان کو رکھنا بھی پاکستان میں چاہتے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ان کو اچھی ایجوکیشن بھی مل جائے اور ایک اچھا لیویبل ان کو اسٹینڈرڈ بھی مل جائے، اور وہ خود جاب کرتے رہتے ہیں مڈل ایسٹ میں۔ یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو بہت پریویلیج لوگ نہیں ہوتے، وہاں ان اسکلڈ لیبر ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جن کی بہت ہائی پیڈ سیلری نہیں ہوتی۔ تو ہوتا کیا ہے کہ ان لوگوں کو یہ چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے 10 سال یا 12 سال باہر رہنے کے بعد الٹیمیٹلی پاکستان میں آنا ہے، اور وہ ٹائم ہوگا جب وہ ریٹائرمنٹ کی ایج پہ ہوں گے۔ اس وقت ان کے پاس نہ تو اتنی ریسورسز ہوں گی، نہ اتنی کیپیبلٹیز ہو سکیں گی کہ وہ یہاں محنت مزدوری کر سکیں۔ اس ٹائم سے بچنے کے لیے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پاکستان میں وہ آ کے انویسٹ کریں پراپرٹی میں، اور
ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें जिसमें वो रह भी सकें आने के बाद, और कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें जिसको वो रेंट आउट कर सकें, जो कि इन फॉर्म ऑफ फ्लैट हो सकती है, शॉप्स हो सकती है, या फिर एक एडिशनल घर हो सकती है। तो ये वो एरिया है कि जिसमें ओवरसीज़ हमेशा इन्वेस्ट करता है, करता रहेगा और करता रहता है। आने वाले टाइम में पाकिस्तान में आप देखेंगे कि ये रेशो मज़ीद बढ़ेगा, और ओवरसीज़ की इन्वेस्टमेंट जैसे जैसे पाकिस्तान में पॉलिटिकल हालत बेहतर होगी और दूसरी चीज़ें बेहतर होंगी, तो यहाँ लोग इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे, स्पेशली ओवरसीज़। और जैसे ही वो इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे तो यहाँ की मार्केट भी उसी हिसाब से ग्रो करना शुरू होगी। तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक अच्छा रिटर्न ले सकें, एक सेफ़ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट कर सकें, तो इट्स द राइट टाइम। आप छोटे शहरों में, बड़े शहरों में, अच्छी जगहों में ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें, अपनी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आने वाले टाइम में ये आपको एक अच्छा रिटर्न दे सके। यहाँ इस चीज़ का मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो फाइल्स में नहीं करनी, वो ऐसे प्लॉट्स में नहीं करनी जो बिल्कुल जंगल बियाबानों में हों, जहाँ कोई एक्सेस ना हो, जहाँ कोई फैसिलिटीज़ मौजूद ना हो। आप छोटा प्लॉट लें, थोड़ी इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन ऐसी जगह लें जहाँ लिवेबल जगह हो, जहाँ लोग रह सकें, जहाँ आने वाले टाइम में लोगों की रिक्वायरमेंट हो। इसी तरह आप शॉप्स या फ्लैट्स के ऊपर भी ये चीज़ें देख सकते हैं, और इसको कंसीडर करते हुए आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें, क्योंकि यही वो एरिया है जो ना सिर्फ आने वाले वक्तों में आपको सिक्योर करेगा, सेफ़ करेगा, बल्कि आपके आने वाली नस्लों के लिए एक पीसफुल उनको एक एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करेगा। और ये राइट टाइम है कि इस वक्त आप पाकिस्तान की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, क्योंकि आने वाले टाइम में ये आपको बहुत अच्छा पे करेगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।